نیکسٹ سوال ہے کہ الوی میں دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، نماز شروع کرنے سے پہلے بہت کچھ آتا ہے، دل کرتا ہے مانگنے کو، لیکن دعا کے ٹائم کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ جی آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، نبی الاسلام کے جو صبح شام کے اذکار ہیں اور جو فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، وہ اذکار کارڈ باقاعدہ ان کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے، پی ڈی ایف بھی ہے، وہ اپنے موبائل میں رکھیں اور پرنٹ آؤٹ لے لیں۔ تو آپ نے وہ مانگنا ہے جو آپ کے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے اور امت کو تعلیم دی ہے۔ آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح آپ کو نماز سکھا دی ہے کہ نماز میں آپ نے قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدوں میں یہ پڑھنا ہے، تشہد میں یہ پڑھنا ہے، اس طرح نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی سکھا دی ہوئی ہیں، اور وہ دعائیں اتنی کامل ہیں، جامع ہیں، پرفیکٹ ہے کہ وہ دنیا کے ہر معاملے کو کور کرتی ہیں۔ مثلا یہ ایک جو دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، دنیا کی ہر دعا اس کے اندر شامل ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ دعا اس طرح مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ بخاری میں اللہم آتینا ہے، قرآن میں ربنا آتینا ہے، آپ ان دونوں کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو آپ نے کہا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے جو تیری یہ حالت ہوگی ہے؟ ان کا، یا رسول اللہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو مجھے تو نے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں دے لے۔ نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، یہ تو کیا مانگ رہا ہے؟ کیا تو دنیا میں بھی اپنے آپ کو اس چیز کا اہل سمجھتا ہے کہ تو اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ وہ تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو بیماریاں مانگ رہا ہے، عذاب مانگ رہا ہے، تجھے تو کہنا چاہیے تھا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں دے، آخرت میں بھی دے۔ دیکھیں یہ تو راہبوں کا، صوفیوں کا، پنڈتوں کا کنسیپٹ تھا کہ آپ نے دنیا میں جو ہے وہ ذلت کاٹنی ہے۔ نہیں، ہمارے نبی کی تعلیمات ہے دنیا میں بھی بھلائیاں، آخرت میں بھی بھلائیاں۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں اس نے یہ دعا مانگنی شروع کی، کچھ دنوں میں وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جیسے کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دعا آپ کی ہر دعا کو کور کرتی ہے۔ پھر دنیا حسنہ میں اچھی اولاد، اچھی تعلیم، اچھی صحت، اچھا روزگار، ہر چیز فی الدنیا حسنہ ہے، اچھی بیوی، اچھا شوہر۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ میں آخرت کی تمام منازل ہیں، چاہے وہ قبر کی منزل ہو، کیونکہ قبر بھی آخرت کی منزل ہے، چاہے وہ میدان معاشر میں اٹھایا جانا ہو، میزان عمل پہ ہو، پل صراط کے اوپر ہو، یہ سب وفی الآخرۃ حسنہ ہے۔ اور اس میں کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، نہیں، وہ سب کچھ وقنا عذاب النار اور وفی الآخرۃ حسنہ میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں ایک دعا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے طواف کعبہ کی، اور وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ طواف کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو مستجاب دیوار ہے، حتیم کعبہ کی اپوزٹ سائڈ والی جو دیوار ہے بالکل 180 ڈگری، اس کے سامنے سے جب گزرتے تھے تو آپ یہی دعا مانگتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعاؤں کی قبولیت والی دیوار، اسے مستجاب کہا جاتا ہے، 70 انبیاء کا مصلی رہا ہے وہ، کیونکہ اس دیوار پہ اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا یہ مانگی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ رکوع اور سجدوں میں مانگے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب اپنے رب سے دعائیں مانگو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو تو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، تو تشہد میں بھی یہ دعا مانگے۔ تو یہ ایک دعا ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے، جو آپ کے دل میں خواہش ہے
اسے رکھتے ہوئے یہ ایک دعا مانگیں اور اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ان بھلائیوں میں سے ایک بھلائی وہ بھی آپ رکھیں جو آپ چاہ رہے ہیں، اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔